آج ایک ایسی ویڈیو میں آپ کے سامنے بنا رہا ہوں جو آج کے اس معاشرے میں بے حیائی، عریانی، فحاشی بڑے زور اور شور سے پھیلائی جا رہی ہے۔ یوٹیوب کے ذریعے، ٹک ٹاک کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے یا اس کے علاوہ جتنے بھی ایسے ذرائع ہیں جن کے ذریعے بے حیائی، عریانی، فحاشی بڑے زور و شور سے پھیلائی جا رہی ہے، تو یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ ایک بندہ خود بے حیائی کرتا ہے، خود فحش کام کرتا ہے، خود برائی کرتا ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کر، اس سے بڑا جرم یہ ہے کہ تم آگے بے حیائی کو پھیلاؤ، یعنی بے حیائی کو آگے پھیلانا، اسے عروج دینا، لوگوں تک پہنچانا، یہ اس سے بھی بڑھ کر بہت بڑا جرم ہے۔ اب یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ ایک شخص بے حیائی خود بھی کر رہا ہے اور آگے دوسروں تک بھی پہنچا رہا ہے۔ اس بارے میں قرآن پاک کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فرمان باری تعالی ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ بے شک وہ لوگ جو یہ پسند کرتے ہیں کہ وہ فاحشہ کام کو، فحاشی کو، عریانی کو، بے حیائی کو ان لوگوں کے درمیان پھیلائیں جو ایمان والے ہیں، تو ان کے لیے پھر کیا ہوگا؟ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا میں اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ خود بے حیائی کر رہا ہے، خود فحش کام کر رہا ہے، یہ تو بہت بڑا جرم ہے۔ لیکن اس سے بڑا جرم یہ ہے کہ تم بے حیائی کو، فحاشی کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ آج یہ سوشل میڈیا پہ عام چل رہا ہے، اپنی مائیں، بہنیں، بیویاں، بیٹیاں دکھائی جا رہی ہیں، اور پھر دوسروں کی مائیں، بہنیں وہ بھی دکھائی جا رہی ہیں، اور لوگ بڑے خوشی سے دکھا رہے ہیں، ایک تھوڑے سے ویوز حاصل کرنے کے لیے، تھوڑی سی شہرت حاصل کرنے کے لیے، تھوڑے سے پیسے حاصل کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنی بڑی بے حیائی اور عریانی اور فحاشی پھیلائی جا رہی ہے، اور لوگ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، لائک بھی کرتے ہیں، فالو بھی کرتے ہیں، شیئر بھی کرتے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے یہ بتا رہا ہوں کہ آج اگر یہ پیغام آپ نے دوسروں تک پہنچا دیا، اگر کوئی ایک بندہ بھی اس بے حیائی سے پیچھے ہٹ گیا، اس فحاشی کو پھیلانے سے پیچھے ہٹ گیا، تو یاد رکھیں آپ کی آخرت سنور جائے گی۔ آپ قبر میں، آپ حشر میں اس چیز کے جواب دہ نہیں ہوں گے۔ ہاں، اگر آپ کے سامنے ایک بے حیائی پھیلائی گئی، فحاشی پھیلائی گئی، عریانی کو آگے عروج دیا گیا، تو یاد رکھیں آپ بھی اس برائی میں برابر کے شریک ہوں گے۔ اگر آپ نے روک دیا تو آپ نے اپنا حق ادا کر دیا۔ کل قیامت کے دن آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کے سامنے بے حیائی پھیلائی گئی، آپ کے سامنے فحاشی کو عروج دیا گیا، آپ چپ تھے، آپ گونگے شیطان بن کر بیٹھے تھے۔ لہذا آج ہی وقت ہے اس بے حیائی، عریانی اور فحاشی کے خلاف آواز اٹھاؤ۔ قرآن پاک ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے، خدا کا پیغام قرآن کے ذریعے ہم تک یہ پہنچا کہ جو لوگ اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ وہ بے حیائی، عریانی، فحاشی کو عروج دیں، تو ان کے لیے پھر دنیا میں اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ تو لہذا جتنا ممکن ہو سکے اس پیغام کو آگے پہنچاؤ۔ اگر پیغام کو آگے نہیں پہنچا سکتے تو خود جا کے روکو، برائی کو روکو۔ برائی کو روکنے کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس برائی کو ہاتھ سے روکیں۔ اگر ہاتھ سے روکنے کی آپ میں طاقت نہیں ہے تو پھر زبان سے روکیں۔ اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر کم از کم اس برائی کو دل میں تو برا جانو۔ اگر یہ تینوں طریقے نہیں ہیں تو پھر اپنے ایمان کی خیر مناؤ۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ شکریہ۔